بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان میں ادا کیے جانے والے یہ کلمات اذان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نماز کے لفظی معنی دعا کرنا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ آج ہم نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے اس دعا کے ساتھ اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض۔ عبادت کا مفہوم۔ عبادت کا لفظی مطلب بندگی کرنا اور پرستش کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اپنے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارکان اسلام کی ادائیگی اور اس کے احکامات پر چلنا عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت چند مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک، رازق اور منعم حقیقی ہے، لہٰذا اس کی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی پاکی اور بڑائی بیان کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں اور اس تمام بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہمیں اپنی تمام ذات کی اپنی رضا کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اس سے دعائیں مانگی جائیں، زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں۔ حلال و حرام کا تعین اس کی ہدایت کے مطابق ہو، یعنی ہماری زندگی کا تمام اوڑھنا بچھونا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کا ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، عبادت بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ویسے تو انسان کا ہر عمل اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرے تو عبادت ہے، لیکن اسلام میں چند مخصوص عبادات بھی ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ان میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ قیامت میں جب بندے سے اس کے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت۔ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کی ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں، یعنی ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی لازمی ہے۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے اور ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے تو اشاروں سے نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے۔ نماز کی فضیلت۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی کی تاکید قرآن میں بار بار کی گئی ہے، اس لیے کہ نماز مسلمان اور مشرک یعنی کافر کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور مشرک میں صرف ترک نماز کا فرق ہے، یعنی نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بنو ثقیف کے لیے ایک وفد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک نماز کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے بھی یہ تاکید کی کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت میں روشنی اور برہان دلیل بنے گی۔ مزید ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے کی بدولت مومن کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، دوزخ سے نجات کا سبب، جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ فرائض نماز۔ فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جسم و لباس کا پاک ہونا، ستر پوش ہونا یعنی اپنے جسم کو ڈھانپنا، باوضو اور قبلہ روح قبلہ کی طرف ہونا بنیادی شرائط سے ہیں۔ نماز کے فرائض مدرجہ ذیل ہیں۔ نیت۔ نیت دلی ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد نماز کی ادائیگی کا ارادہ یا قصد کرنا ہے، تاہم زبان سے بھی نیت کے الفاظ کو دہرانا افضل ہے تاکہ زبان اور دل میں مطابقت ہو جائے۔ نماز کی ادائیگی میں نیت کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے۔ نماز کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور بندے کی عاجزی کے اظہار کے لیے ہو۔ یعنی نماز ہم جب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے نماز پڑھیں، اور بندہ اپنی عاجزی اور کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہر کرے، نہ کہ محض دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے۔ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا عظمت بیان کرنا، اور تحریم کا مطلب ہے حرام قرار دینا یا حرمت والا بنانا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے مراد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے اس اعلان کے ساتھ ہی نماز کی حالت میں دنیا کے دیگر تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ قرات سے مراد قیام کی حالت میں کم از کم اتنی مقدار میں قرآن پڑھنا جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے۔ رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ نماز کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس قدر جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک جائیں اور کمر پیٹھ ہموار ہو جائے۔ سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے جھکنا، زمین پر سر رکھنا۔ سجدے میں نماز کی پیشانی زمین پر جمی ہوتی ہے، اس حال میں کہ اس کی ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پر جمی ہوئی ہوں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کی یعنی کہ عاجزی کی انتہائی شکل ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بھی۔ قعدہ و تشہد و سلام۔
दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादा में बैठकर अतयात तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद लफ्ज शहादत से निकला है जिसके मायने गवाही देने के हैं। तशहुद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। नेज़ मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के बंदे और रसूल होने की गवाही भी दी जाती है। तशहुद के बाद दुरूद शरीफ और कोई मुकर्रर दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। इसके साथ हमारे इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब हम सवालात की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या सवालात हैं। सवाल नंबर 1, इबादत का मफहूम बयान करें। इबादत का लफ्जी मतलब बंदगी करना और परस्तिश करना है। शरई इस्तिलाह में अपने शऊर और इरादे के साथ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अरकान इस्लाम की अदायगी और उसके अहकामात पर चलना इबादत है। सवाल नंबर 2, नमाज से क्या मुराद है? इसकी अहमियत और फजीलत पर मुफस्सल यानी तफसील से नोट लिखें। इसका जवाब है, नमाज के लिए अरबी में सलात का लफ्ज है जिसके मायने दुआ और रहमत के हैं। शरई इस्तिलाह में नमाज से मुराद इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज की अहमियत और फजीलत। इस्लाम के 5 अरकान में से दूसरा रुकन नमाज है। नमाज अल्लाह ताला के हजूर पंजगाना हाजिरी का सुनहरी मौका फराहम करती है, यानी दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के सामने झुकने का मौका देती है। अल्लाह ताला से मुखातिब होना, दुआ मांगना और उसका कुर्ब, उसकी करीबी, उसकी नजदीकी हासिल करने का बेमिसाल जरिया है। कुरान की रोशनी में नमाज एक ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी की ताकीद कुरान में बार बार की गई है, इसलिए कि नमाज मुसलमान और मुशरिक कहते हैं काफिर को के दरमियान पहचान का जरिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। अहादीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और मुशरिक में सिर्फ तर्के नमाज का फर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। सवाल नंबर 3, मदरजा ज़ेल इस्तिलाहात नमाज की वजाहत करें। क़याम, रकू, सजदा। नियत दिली इरादे और कसद को कहते हैं। यहाँ इससे मुराद नमाज की अदायगी का इरादा या कसद करना है, ताहम इससे जबान से भी नियत के अल्फाज को दोहराना अफजल है ताकि जबान दिल के मुताबिक हो जाए। नमाज की अदायगी में नियत का खालिस होना बुनियादी शर्त है। नमाज की अदायगी की अवलीन शर्त यह है कि वो खालिसन अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई और बंदे की आजिज़ी के इजहार के लिए हो, ना कि महज दिखावे के लिए। क़याम का मतलब है खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी क़िरात हो सके जो फर्ज है। रकू के मायने है झुकना। नमाज की इस्तिलाह में इससे मुराद है क़याम के बाद अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए इस कदर झुकना कि नमाजी के दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं और कमर पीठ हमवार हो जाए। सजदे का मतलब है झुकना, जमीन पर सर रखना। सजदे में नमाजी की पेशानी जमीन पर जमी होती है, इस हाल में कि उसकी नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैरों की उंगलियां भी जमीन पर जमी हुई हो। हर रकात में 2 सजदे होते हैं। सजदा अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जो न्याज यानी इंतहाई आजिज़ी की इंतहाई शक्ल है और अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया भी। शुक्रिया। आज का सबक खत्म हुआ। अगली क्लास में हम मशक का बाकी हिस्सा करेंगे। अल्लाह हाफिज।